السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب مسلمانوں کی نماز روزہ کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھ دیجئے گا، کیا پتہ اللہ تعالی کس کی دعا قبول کر لے اور ہم سب کے حق میں بہتر ہو جائے۔ دوستو، آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے، شب قدر میں کون سی عبادت مخصوص ہے، یعنی شب قدر کی جو خاص عبادت ہے وہ عبادت کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ علماء کرام نے جس عبادت کو کرنے کا حکم اس رات میں ہمیں بتایا ہے وہ عبادتیں ہم آپ کو بتائیں گے، تو ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیے گا اور بڑے ہی دھیان کے ساتھ، بڑے ہی توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ انشاءاللہ ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے فائدہ مند ہونے والا ہے یہ ویڈیو۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے اس شان کے مطابق قرآن پاک کو اس رات میں نازل کیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو دنیا میں نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ 23 سال میں قرآن پاک کو ہم پر نازل فرمایا، لیکن اس رات میں جو ہے نزول قرآن کی شروعات ہو گئی ہے۔ اس رات میں ہی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو اپنی شان کے مطابق نازل فرمایا، اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ 23 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم تک قرآن کو پہنچایا۔ جیسے جیسے امت کو ضرورت ہوتی گئی ویسے ویسے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی گئی۔ تو یہ قرآن کا جو نزول ہوا ہے اسی رات میں، شب قدر کی رات میں ہی ہوا ہے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے شب قدر کی فضیلت کے بارے میں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے؟ تو یعنی اس رات میں جو بندہ عبادت کرے گا اسے 1000 مہینوں کی نفلی عبادت کا ثواب ملے گا، یہ علماء کرام نے بتایا ہے۔ اب عبادت اس رات میں کون سی عبادتیں کرنی ہے، کس طرح کی عبادتیں کرنی ہے، وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ اور کیا پوری رات ہی عبادت کرنی ہوگی؟ دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، تراویح کی نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد کچھ دیر اللہ کی عبادت کر لینا۔ اور اگر آپ کو ڈر ہے کہ زیادہ دیر ہم جاگے رہے تو فجر کی نماز میں نہیں اٹھ پائیں گے، فجر کی نماز کا چھوٹنے کا اگر ڈر ہو تو زیادہ تاخیر کے ساتھ، یعنی زیادہ بڑی رات تک آپ عبادت نہ کریں، بلکہ کچھ دیر عبادت کریں اور پھر آرام کریں، پھر سحری میں اٹھ کر کے سحری کریں اور پھر اس وقت تہجد وغیرہ کی نماز ادا کریں، عبادتیں کریں، اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پوری رات عبادت کرنا آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ ہاں، لیکن اگر کوئی چاہے کہ وہ پوری رات عبادت کرنا چاہے تو یہ اور بہتر ہے، پوری رات عبادت کرے۔ لیکن یاد رکھیے، یوٹیوب پہ آپ کو بہت سارے ویڈیوز ایسے مل جائیں گے اس رات کی مخصوص عبادتوں کی، کوئی بتائے گا یہ وظیفہ کر لو، کوئی بتائے گا یہ عمل کر لو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے، وظیفہ اور عمل کے چکر میں نہ پڑنا ہے آپ کو، بلکہ اس رات میں آپ زیادہ سے زیادہ قضائے عمری پڑھیں، زیادہ جو ہے اس میں تاکید قضائے عمری کی کریں۔ جو نمازیں آپ کی قضا ہو گئی ہیں، اس رات آپ جاگنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر طریقہ آپ کو قضا کو ادا کرنے کا نہیں ملے گا۔ قضائے عمری زیادہ سے زیادہ اس میں پڑھیں، یہ ہے مخصوص عبادت۔ اور نفل نماز بھی پڑھنا ہے، بہتر بالکل پڑھیں، لیکن نفل نماز میں جو زیادہ بہتر نماز ہے وہ پڑھیں۔
ایسا نہیں ہے کہ یہ پڑھ لو، ایسا نہیں ہے۔ نفل نماز کی تاکید جیسا اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ زندگی میں کم سے کم ایک بار پڑھو، یا سال میں پڑھو، مہینے میں پڑھو، ہفتے میں پڑھو، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں اس رات میں۔ اگر نفل نماز پڑھنی ہے تو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں۔ کوئی بتائے گا کہ یہ نماز پڑھ لو آپ کو اتنا پیسہ ملے گا، اتنا روپیہ ملے گا، تو پیارے ان چیزوں میں نہ پڑھیں، بلکہ تہجد کی نماز پڑھیں، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں۔ اس کے بعد جو بھی دعا اللہ کی بارگاہ میں کریں گے انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی، چاہے وہ دنیا مانگے، آخرت مانگے، ہر چیز اللہ تعالیٰ آپ کی اس رات کو اس نماز کو پڑھنے کے بعد پوری کر دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جائز دعا مانگے، ناجائز دعا مانگنا حرام ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا میرے جو بتانے کا مقصد ہے، میں جو باتیں بتانا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ تو آپ کو زیادہ سے زیادہ اس رات میں قضائے عمری کرے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ سے توبہ استغفار کرے کہ اللہ میں نے جو نماز روزہ کیا ہے اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، تمام مومن مومنات کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ ہر خواہش پوری ہوگی۔ تو جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی طریقے سے دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ثواب کی نیت سے اسے شیئر کریں تاکہ آپ نے سن لیا اور لوگوں تک پہنچائے۔ لوگ ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر کا ویڈیوز دیکھ کر کے اپنی راتیں اس رات کو خراب کر لے، بلکہ جو طریقہ ہے وہ صحیح طریقے سے اس رات میں عبادت کریں گے تو ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔